دل کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے چلانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے، جیسے ہم نے آخری اسمبلی سیشن میں دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا جو اس وقت خصوصاً پی ایم ایل این کے لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست کو تلخ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو سیاست کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر آپ اپنے مقدمات کو، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں، ان کو ضمانت ہوئی ہے. اب وہ ضمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ کوئی زبانی ایویڈنس کے اوپر تو بنے نہیں ہیں. $15 ملین کی جو ان کی رقم ہے جو باہر گئی اور پھر وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے واپس آئی، کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو ہے نہیں. سو بجائے اس کے کہ وہ کیسز کے فیصلے ہوں، وہ کیسز جو ہیں وہ لمبے جا رہے ہیں اور ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان کا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم عدالتوں کے سامنے، عدالتوں کے اوپر ہی حملے کر دیں. سو ہم آئین اور قانون کو بالا تر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہی جو ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ بھی جو پوری کوآپریشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی طرف سے اگر کوآپریشن نہیں ہوتی، اور کئی جگہوں پہ جس طرح سے یہ میں نے صحت کارڈ کا آپ کو معاملہ دیا ہے، اسی طریقے سے خود پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ فاٹا کا جو پیسہ ہے جو این ایف سی سے فاٹا کو دیا جائے گا وہ فاٹا کو نہیں ملا. اسی طریقے سے جو وعدے کیے پیپلز پارٹی نے وہ پورے نہیں کیے ہیں، اور انفارچونیٹلی 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ جو سندھ میں آیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہو رہی. اور ہمارے جو ایم پی اے صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ علیم عادل شیخ نے جس طریقے سے ان کے اوپر جو پرچے ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے کیس فائٹ آؤٹ کیا، ہمارے ایم پی ایس کے سے سیکیورٹی وڈرا کر لی، صرف یہ سوال اٹھانے کے اوپر کہ آخر اتنا پیسہ جو سندھ میں آیا ہے وہ گیا کدھر ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہرحال ہونا چاہیے. یہ عوام کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس کی کوئی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے، کدھر گئے ہیں، کیسے لگے ہیں. اور اب آپ کراچی کی سچویشن دیکھیں، وہ کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اور علاقوں میں لگا دیے ہیں. اور دیکھیں تو دیکھیں گھوٹکی کا کیا حال ہے جس کے اوپر آپ تیل کی سبسڈی لے رہے ہیں. آپ اس وقت اگر سندھ کو جو تیل میں گیس کی جو سب سے زیادہ سبسڈی مل رہی ہے وہ تو گھوٹکی کی ذخائر میں ملتی ہے، تو وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے، بدین کو کیا ملتا ہے، باقی اضلاع کو کیا ملتا ہے. سو پورے سندھ کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو ظاہر ہے یہ اہم سوال ہیں جو ہمارے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. ان کا جواب آنے کے بجائے ان پہ مقدمات اگر آپ بنا دیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. بہرحال ہم پھر سمجھتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے